مووی کی شروعات میں ہمیں مائرا نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو اپنے شوہر کے ایڈن کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ان کی ایک بھانجی ہوتی ہے جس کا نام تانیہ تھا اور ان دونوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا تھا کیونکہ کچھ ہی دن پہلے تانیہ کے پیرنٹس عجیب طریقے سے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ مائرا اور ایڈن ماریا کو بہت پیار کرتے تھے لیکن وہ اب بھی اپنی ماں کو بہت مس کرتی تھی اور ہمیشہ اداس رہتی تھی۔ ایڈن کی ایک ٹوائے فیکٹری تھی جہاں پر وہ زیادہ تر ڈولز بنا کر بھیجتا تھا۔ کچھ ہی دن پہلے اس نے ایک ڈول یعنی گڑیا بنائی تھی جس کا نام سیبرینا تھا۔ یہ والی ڈول بچے بہت شوق سے خرید رہے تھے۔ ایڈن نے اپنی بیوی مائرا کے لیے باقی سیبرینا ڈول سے بڑی ایک سیکنڈ ایڈیشن سیبرینا ڈول بنائی تھی جو کہ بہت اچھی تھی۔ مائرا کو ایڈن کا دیا ہوا تحفہ بہت اچھا لگا تھا۔ سین چینج ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وانیا اپنے اسکول میں ہے۔ وہاں اس کا ایک دوست چارلی کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس بچے کا نام ڈکٹو تھا۔ وہ چارلی کی مدد سے اپنی گرینڈ مدر کی سول کو ریئل ورلڈ میں بلا رہا تھا۔ وانیا کو یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ڈکٹو وانیا کو بتاتا ہے کہ اس گیم کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو پرے کرنی ہوتی ہے تاکہ اس گیم میں بلائی گئی سول واپس جا سکے۔ ڈکٹو وانیا کو iOS ایپ کے بارے میں بھی بتاتا ہے جس کی مدد سے سولز کو ڈھونڈ کر دیکھا جا سکتا تھا۔ وانیا چارلی گیم کے بورڈ کو ڈکٹو سے بورو کر لیتی ہے۔ دوسری طرف ہم وانیا کو دیکھتے ہیں جو چارلی گیم کی مدد سے اپنی موم کو اس دنیا میں بلا رہی تھی۔ وانیا کو فیل ہوتا ہے کہ اس کی موم کی سول روح یعنی ریئل ورلڈ میں آ چکی ہے، وہ iOS ایپ اس سول کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایپ فیک تھی۔ وانیا کو اپنی مدر کے بجائے اپنی آنٹ ماریا دکھ جاتی ہے۔ ماریا وانیا کو اپنے کمرے میں سلا دیتی ہے اور سونے سے پہلے اس کو سیبرینا ڈول بھی دیتی ہے۔ جب وانیا سو رہی ہوتی ہے تو پھر ہم سیبرینا ڈول کی آئیز کو موو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اٹ مینس چارلی گیم سے واقعی کوئی سول آئی تھی اور اب وہ سیبرینا ڈول کے اندر تھی۔ نیکسٹ ڈے ہم سیبرینا ڈول کو گھر میں اپنے آپ جگہ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر ماریا ڈر جاتی ہے۔ رات کو جب وانیا دوبارہ اس iOS ایپ کو یوز کرتی ہے تو اس کو کوئی سول نظر آتی ہے جو اصل میں ایک ڈمی تھی۔ تبھی کوئی ایک سول وانیا کو الماری کے اندر کھینچ لیتی ہے۔ وانیا یہ بات صبح ہی اپنی آنٹ کو بتاتی ہے۔ پھر مائرا وانیا کو سمجھاتی ہے کہ اس کی ماں اینتھنی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، پر اینتھنی وہاں موجود ہوتی ہے۔ اگلی رات مائرا کو اپنے گھر میں اینتھنی دکھتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے اینتھنی ایک ڈیمن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مائرا کو مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ مائرا چلاتے ہوئے شور کرتے ہوئے وہاں سے بھاگتی ہے۔ یہ آواز سن کر ایڈن بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ یہ ڈیمن دونوں پہ اٹیک کر دیتی ہے اور یہ ڈیمن ان کو کسی بھی طریقے سے یہاں سے جانے نہیں دیتا، لیکن یہ لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ جان گئے تھے ان کے گھر میں اب کسی طرح کا ایک ڈیمن ہے، تو وہ مس لارا اور ان کے ہسبینڈ مسٹر ونارڈ سے ملنے جاتے ہیں جو انفیکٹ پیرانورمل ایکسپرٹ تھے۔ مس لارس فوراً ان کے گھر جاتی ہے اور وہاں پر جا کر چارلی گیم کی مدد سے اینتھنی کو واپس اس کی دنیا میں بھیجنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی دوران چارلی گیم کے بورڈ کو اپنے آپ آگ لگ جاتی ہے اور وہ جلنے لگتا ہے اور پھر گھر کی ساری لائٹیں آف ہو جاتی ہیں۔ اندھیرے میں یہ ڈیمن وانیا کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور وانیا مس لارس پر حملہ کر دیتی ہے تاکہ وہ یہ سب کچھ نہ کرے۔ لارس کسی طریقے سے اس حملے سے بچتے ہوئے وانیا کی باڈی سے اس ڈیمن کو باہر نکال لیتی ہے، لیکن یہ ڈیمن اب آزاد ہو کر سب پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ یہاں ان سب کے درمیان آپس میں بہت فائٹ ہوتی ہے۔ پھر مس لارس اس ڈیمن کو اس گھر کے اندر ہی بند کر دیتی ہے۔ لارس سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ سیبرینا ڈول کو بھی اپنے ساتھ باہر لے آتی ہے، پھر یہ ڈیمن اسی ڈول میں آ کر ان کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ لارس اس ڈیمن کو پہچان گئی تھی اور وہ بتاتی ہے کہ اس ڈیمن کا نام باکیا ہے۔ یہ کوئی معمولی اسپرٹ نہیں ہے بلکہ یہ ڈیمن کی چائلڈ ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہے۔ یہاں پر ہمیں وانیا کے پیرنٹس کے ڈیتھ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ لارس بتاتی ہے کہ وانیا کی ماں اینتھنی باکیا نے ہی انڈر کنٹرول کر لیا تھا اور اسی نے وانیا کے فادر کو بھی مارا تھا۔ لارس اور رینارڈ نے کسی بھی طریقے سے باکیا کو واپس اپنی دنیا میں بھیجا تھا، پر اسی دوران اینتھنی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ والیا نے چاندی گیم کی وجہ سے اینتھنی کو واپس بلایا تھا، تو باکیا کا ڈیمن ہماری دنیا میں واپس آ گیا تھا۔
باقیہ کو مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لارس باقیہ کو ٹرو فارم میں وراثت میں ملے خنجر سے مارے، جس خنجر کو باقیہ کو مارنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ خنجر فی الحال ورناٹ کے پاس تھا۔ ورناٹ کو یہ خنجر کئی سال پہلے ایک کیف یعنی غار میں ملا تھا۔ یہاں خنجر کو بہت ڈیمن کے ذریعے چھپایا گیا تھا، مگر باقیہ کا ڈیمن دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور مائرا کو انڈر کنٹرول کر لیتا ہے۔ مائرا سب پر چاقو سے کئی وار کرتی ہے، پھر یہ سب مل کر کسی طریقے سے مائرا کو اس کے گھر میں واپس لاتے ہیں۔ یہاں لارس مائرا کو پکڑ کے ایکسورسزم کرتی ہے، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے باقیہ ڈیمن کو سب سے پہلے ہماری دنیا میں کسی انسان نے ہی بلایا تھا، اور یہاں پر پھر ہماری مووی کا رخ بدلتا ہے۔ اصل میں کئی سال پہلے ایڈن کا ایک بھائی تھا جس کا نام آرکا تھا۔ دونوں کے فادر کی ٹوائے یعنی کھلونوں کی کمپنی تھی، اور ان کے فادر کو ہمیشہ آرکٹا کے ٹوائے کے ڈیزائن پسند آتے تھے، جس کی وجہ سے ایڈن جیلس فیل کرتا تھا۔ تب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے اپنی پراپرٹی کا 60% آرکا کے نام کر دیا اور ایڈن کے حصے صرف 40% آیا۔ اس بات کو لے کر ایڈن بہت زیادہ دکھی ہوا اور وہ پھر ایک میجیشین کے پاس گیا، کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کو کالے جادو کے ذریعے مروانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پوری پراپرٹی چاہیے تھی۔ اور اسی میجیشین نے باقیہ کے ڈیمن کو ہماری دنیا میں بلایا تھا۔ اب اس ڈیمن کو ایک ہیومن باڈی چاہیے تھی۔ باقیہ نے پہلے آرکا کو انڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آرکا اس کے قابو میں نہیں آ سکا۔ لیکن اس کے بعد باقیہ کے ڈیمن نے آرکا کی بیوی پوزیس کر لیا، یعنی اپنے قابو میں کر لیا۔ اینتھنی اور آرکا ہی وانیا کے پیرنٹس تھے۔ جب لاراس نے باقیہ سے مقابلہ کیا تو اس دن اینتھنی اور آرکا دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یعنی کہ وانیا کے پیرنٹس کی موت کا ذمہ دار یعنی کہ رسپانسبل ایڈن تھا۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو باقیہ کے ڈیمن کو ایک اور انسانی جسم کی ضرورت تھی، وہ ایڈن کو ہی انڈر کنٹرول کر لیتا ہے، کیونکہ ایڈن کا جسم کافی مضبوط تھا۔ وہ ایڈن ان سب پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر ورناٹ کسی بھی طریقے سے اس کے ڈیمن کو ایڈن کے جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب یہ ڈیمن اپنی اصل شکل میں لاراس پر حملہ کر دیتا ہے، اور پھر اسی دوران لارا وراثت میں ملے اس خنجر سے باقیہ کے ڈیمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیتی ہے۔ پھر مووی کا اینڈنگ سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر پولیس ایڈن کو اریسٹ کر لیتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں پھر وانیا اور مائرا ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ کچھ ہی دن بعد لاراس اور ورناٹ کو پیرامل ڈول کے بارے میں ایک اور خبر ملتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے اس ڈول کے متعلق ایک اور کیس آیا ہے، اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا۔ یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔